صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 ذوالحجہ ہے اور 3 دن کے بعد 18 ذوالحجہ کا دن آنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کچھ حصہ، خاص طور پر آپ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ عرض کروں۔ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ عمر مبارک 34 سال ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ مکہ کا جو بھی کافر اور مشرک اس آواز کو سنتا تھا اس کو دبانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ازلی سعادت مند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات اور دن ہر سنجیدہ شخص تک اس آواز کو پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عفیف اور پارسا دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت پہنچائی۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے سے تیار تھے۔ فرمایا چلو مجھے آقا کے دربار میں لے چلو اور ان کی غلامی میں شامل کر لو۔ ابھی یہ دونوں دوست
اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہاری اور سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، منطقی اور عقلی دلائل پیش نہیں کیے، بس مختصر سا جملہ کہا کہ عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی عجیب و غریب تاثیر رکھی تھی، ایسی تاثیر کہ پتھر بھی موم ہو جاتے اور لوہے جیسے دل بھی نرم ہو جایا کرتے تھے، اور یہ تو عثمان کا دل تھا جو پانی سے زیادہ رقیق اور ریشم سے زیادہ نرم تھا، پھر حضرت عثمان کے دل پر اس کا اثر کیوں نہ ہوتا؟ خود حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سادہ سے جملوں میں معلوم نہیں کیا تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ حضرت عثمان مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ عرصہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا جس میں اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا، چنانچہ حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا، کسی اور نے نہیں، خود ان کے سگے چچا حکم نے کیا، ان کو باندھا، تکلیفیں پہنچائی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے، مگر جامع ہدایت جو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نوش فرما چکے تھے، اس کا نشہ اترنا نہ تھا، نہیں اترا، کیونکہ یہ نشہ ہی ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بالآخر جب ظلم و جور مشرکوں اور کافروں کی جانب سے حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ مسلمانوں کا ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا۔ اسی قافلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و سارہ کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جو اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر گیا۔ حبشہ میں مقیم تھے کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی قریش والے مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ مسلمان جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ غلط خبر غلط تھی، چنانچہ بعض حضرات تو واپس حبشہ چلے گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہی ٹھہر گئے، اور اسی زمانے میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت مل گئی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر دیکھا کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو پریشانی ہے وہ پانی کی پریشانی، اس لیے کہ پورے مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا بیر روما نام کا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، اس کے علاوہ کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس کا پانی پینے کے لائق ہو، مگر وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی قوم پہلے ہی سے بڑی سنگ دل اور سود خور واقع ہوئی ہے۔ انسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ان کا بہترین مشغلہ رہا ہے، چنانچہ یہ یہودی اس کنویں کا پانی مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس تو کھانا خریدنے کے پیسے نہیں تھے، پانی خریدنے کے پیسے کہاں سے لاتے؟ بڑی پریشانی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، مگر وہ یہودی تیار نہیں ہوتا تھا۔
بالآخر بڑی منت و سماجت کے بعد وہ آدھا حق فروخت کرنے پر راضی ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم کے عوض آدھا کنواں خرید لیا۔ یہودی سوچتا ہوگا کہ ایک دن عثمان کا ہوگا، دوسرا دن میرا، جس دن عثمان کی باری ہوگی کتنا پانی نکالیں گے؟ 10 مشکیزیں، 20 مشکیزیں، 30 مشکیزیں، دوسرا دن تو میرے ہی لیے ہوگا، جس طرح چاہوں گا، جتنے داموں میں چاہوں گا فروخت کروں گا۔ مگر اس کا منصوبہ اس وقت خاک میں مل گیا جب اس نے دیکھا کہ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی مسلمان 2 دن کے پانی کا ذخیرہ کر لیتے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی اس کے پاس پانی خریدنے کے لیے کوئی نہیں جاتا، سارا دن وہ مکھیاں مارتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ سونے کی کان اب ناکام ہو چکی ہے تو اس نے آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کے ہاتھ 8,000 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی کا پہلا قطرہ تھا جس نے توحید پرستوں کو سیراب کیا۔ یہ حضرت عثمان کی سخاوت کی ایک مثال اور ایک نمونہ ہے۔ آپ کو تاریخ میں ایسے بے شمار نمونے اور مثالیں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں کئی خوبیاں خصوصی طور پر پائی جاتی تھی۔ فکر آخرت، خوف خدا، احترام رسول، محبت رسول، ادب رسول، حیا اور پاک دمنی جیسے اوصاف حضرت عثمان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اوصاف کے اوپر تفصیل عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب وار کیا گیا اور آپ کو شہادت کا یقین ہو چلا تو آپ نے ایک شورا قائم فرمائی تھی، اور اس شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثالث کے نام پر منتخب کیا۔ چنانچہ تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نامزد ہوئے۔ آپ کی خلافت کا پورا زمانہ 11 سال ہے، جن میں سے شروع کے 6 سال تو بڑے امن، چین اور سکون کے ساتھ گزرے۔ خوب اسلامی فتوحات کا دور چلا۔ اسلامی فتوحات کا دور یہاں تک چلا کہ کابل سے لے کر مراکش تک کی پوری حکومت اسلام کے زیر نگی تھی۔ مال غنیمت کی خوب فراوانی ہوئی، اور حقیقت پوچھو تو یہی مال غنیمت کی فراوانی فتنہ و فساد کا سبب اور ذریعہ بن گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا اخاف علیکم الفقر بل اخاف علیکم الدنیا، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں، مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں، مجھے خوف اور خطرہ ہے تو اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اسباب تھے جو فتنہ و فساد کے سبب بنے۔ ان میں سب سے اہم اور بڑا سبب یہ تھا کہ اسلام کابل سے لے کر مراکش تک پھیل چکا تھا، جس میں سینکڑوں قومیں جو مقہور اور مغلوب ہونے کی حالت میں موجود تھی۔ اور حقیقت ہے، ظاہر ہے کہ ان قوموں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں انتقامی جذبات تھے۔ خاص طور پر یہودی قوم تو انتقامی جذبات سے پاگل ہوئی جا رہی تھی، اس لیے کہ اسلام سے پہلے عرب کی سیاست اور معیشت پر یہ لوگ چھائے ہوئے تھے۔ بالخصوص یثرب اور مدینہ میں انہی کا سکہ چلتا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کی ترقی نے ان کے سارے عزائم پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے وہ اپنی ناکامی، ذلت و رسوائی کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے، مگر کھل کر سامنے آ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے
اسلامی اور مسلمانوں کے لباس میں داخل ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کی جڑوں کو انہوں نے کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک آدمی عبداللہ ابن سبا نام کا اسلامی لبادہ اوڑھ کر کھڑا ہوا اور اس نے عجیب و غریب عقائد ایجاد کیے۔ اہل بیت کی محبت کے پردے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس نے تمام فسادیوں کو ایک محور پر جمع کیا کہ کسی بھی طرح حضرت عثمان اور ان کے عمال اور گورنروں کو بدنام کیا جائے اور ان کو خلافت سے دستبردار کیا جائے۔ چنانچہ گلی کوچوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کو معزول کر کے اپنے خاندان والوں کو عمال بناتے ہیں، بیت المال میں ناجائز تصرف کر کے اپنے خاندان والوں کو روپیے اور پیسے دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کے علاوہ دیگر مصاحف کو جلا کر مصحف کی بے حرمتی کی ہے۔ حالانکہ ان اعتراضات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کسی گورنر کو کسی مصلحت کی بنیاد پر معزول کیا تھا۔ اگر یہ معزول کرنا ان کا جرم تھا تو یہ جرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرما چکے تھے، جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کیا تھا۔ اگر یہ جرم تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو انجام دے چکے تھے، جنہوں نے طرابلس، آرمینیا اور قبرص کے فاتحین کو معزول کیا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، جس طرح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کسی سیاسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر گورنروں کو معزول کیا تھا، تو حضرت عثمان نے بھی کسی حکمت کے پیش نظر معزول کیا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیت المال میں خرد برد کرنا، تو اس کی حضرت عثمان کو ضرورت ہی کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت ان کو دے رکھا تھا جتنا عبداللہ ابن سبا جیسے کمینوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے خاندان والوں کی مالی اعانت ضرور کرتے تھے، مگر بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے، اور یہ سلسلہ تو انہوں نے خلیفہ بننے سے پہلے ہی سے جاری کر رکھا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی آپ بڑے رقیق القلب تھے، وہ عام مسلمانوں کی پریشانی دیکھ نہیں سکتے تھے، اپنے خاندان والوں کی پریشانی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اور رہا زید بن مصحف کے علاوہ دوسرے مصاحف اور قرآن مجید کو جلانا، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اگر وہ اس کو انجام نہ دیتے تو امت قرات اور رسم الخط کے اختلاف کے اندر پڑ جاتی۔ مگر ان فسادیوں نے یہ پروپیگنڈا اتنی شدت سے کیا کہ اچھے خاصے لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ اور جس سال حضرت عثمان کی شہادت ہوئی سن 35 ہجری میں، اس سال تو ان فسادیوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے، کھلے عام حضرت عثمان پر دست درازیاں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے، ابھی حمد و ثنا ہی بیان کی تھی، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا عثمان کتاب اللہ پر عمل کر۔ حضرت عثمان نے نرمی کے ساتھ اس کو بیٹھنے کو کہا، وہ بار بار کھڑا ہو جاتا، یہی جملہ دوہراتا، حضرت عثمان بار بار اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے، مگر سازش پہلے سے تیار تھی، چاروں جانب سے فسادی کھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان پر سنگریزوں اور کنکروں کی ایسی بارش کی کہ آپ زخموں سے چور ہو کر منبر رسول سے فرش خاک کے اوپر آ گئے۔ مگر اس قدر زیادتی اور بے ادبی کے باوجود آپ نے عفو درگزر سے کام لیا۔ حضرت طلحہ کے مشورے سے ملک کے مختلف کونوں میں اپنے قاصد روانہ کیے اور فرمایا کہ لوگوں سے شکایتیں معلوم کی جائے، گورنروں کے حالات معلوم کیے جائے۔ عام اعلان فرمایا کسی بھی آدمی کو میرے کسی عامل اور گورنر سے شکایت ہو، حج کے موقع پر آ کر مجھے بتلائے، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ مگر فسادیوں کو اصلاح منظور ہی کہاں تھی، وہ تو فساد کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ چنانچہ کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ سے فسادی لوگ
حاجیوں کے بھیس میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب 2-3 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ ان کو راضی کر کے واپس کر دو، ان کے جو بھی جائز مطالبات ہوں گے وہ میں پورے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ مصر لوگوں کا سب سے زیادہ اصرار یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابو سرح کو معزول کیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم اپنا امیر منتخب کر لو۔ انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا توقف اسے منظور کر لیا اور یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رات اور دن اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو اپنے اصلاحی اقدامات کے بارے میں بتایا۔ لوگ بھی مطمئن ہو گئے کہ 5 سال سے جو بے خوفی اور بدامنی چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ کی گلیاں تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی اور گھوڑوں کے ٹاپوں نے ایک شور برپا کر دیا۔ مدینہ کے رہنے والے دہل گئے اور کبار صحابہ بھی گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ واپس آ گئے، پوچھا واپس آنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم لوگ جا رہے تھے، ہم نے دربار خلافت سے ایک قاصد مصر کی جانب تیزی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہیں ہمارے بارے میں احکامات جاری نہ کیے گئے ہوں۔ ہم نے اس کو پکڑا، اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے خط برآمد ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ ہم اس بدعہدی کا انتقام اور بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، آپ نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا اور قسم کھا کر فرمایا نہ میں نے ایسا کوئی خط لکھا ہے نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ مروان کی کارستانی ہے، مگر اس کے باوجود فسادیوں نے کہا ہم اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ مگر بڑے اطمینان اور سکون سے حضرت عثمان نے جواب دیا کہ جو خلافت کا خلعت اور جوڑا اللہ نے مجھے پہنایا ہے میں بالکل نہیں اتاروں گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق صبر کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ ان بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا، دانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا۔ کھچر کے اوپر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ فسادیوں نے حرم محترم کا بھی احترام نہیں کیا، ان کو بھی واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان چھت پر کھڑے ہوئے، پوچھا تم میں علی موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ علی سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے لیے کم از کم پانی کا تو انتظام کر دیں۔ حضرت علی نے جب سنا تڑپ گئے، آج وہ پیاسا ہے جس کی سخاوت سے پوری امت سیراب ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی جانے لگے، فسادیوں نے ان کو روک دیا۔ آپ نے اپنا سیاہ امامہ قاصد کے ہاتھ روانہ کیا کہ حضرت عثمان تک پہنچا دو اور باہر کے حالات بھی بتلا دو۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمدردوں نے آپ کو قیمتی مشورے دیے اور آپ سے قتال کی اجازت چاہی، مگر سختی کے ساتھ آپ نے قتال سے منع کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے 3 تجویز پیش کی، فرمایا امیر المومنین 3 باتوں میں سے ایک بات پیش کر دیں، آپ کے جانبازوں کی ایک پوری جماعت آپ کے پاس موجود ہے، ان کو لے کر نکل جائیے اور ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو یہاں سے دھکیل دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے آپ اپنے مین گیٹ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے مکہ مکرمہ پہنچ جائیے، حرم محترم کا وہ لحاظ کریں گے، آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ کے وفادار ہیں۔ مگر پیکر صبر و وفا نے تینوں باتیں قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا
کہ میں سب سے پہلا وہ خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو رسول اللہ کی امت کی خوریزی کرے. اور رہا میرا مکہ مکرمہ جانا تو وہاں بھی میں پہنچ گیا. یہ لوگ حرم محترم کا بھی لحاظ نہیں کریں گے اور میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو حرم محترم کی بے حرمتی کا سبب بنے. اور رہا شام جانا تو میں حضور کے پڑوس کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا. حضرت امیر معاویہ نے درخواست کی حضرت شام چلیے, انکار کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے فوج کشی کی اجازت دیجیے, جو فوج ان باغیوں کا قلعہ کما کر کے یہاں سے دھکیل دے. آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے پڑوس کو چھوڑ نہیں سکتا اور فوج کشی کی اجازت نہیں دے سکتا. فوج کشی کے ذریعے حضور کے پڑوسیوں یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا. حضرت حسن جو خود ان کے مکان کے اوپر پہرا دے رہے تھے اور جو لوگ ان کے محافظ بنے ہوئے تھے, ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اجازت چاہی قتال کی. آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کے کہتا ہوں آج میرا ہمدرد وہ ہوگا جو میرے دفاع میں تلوار نہ اٹھائے. بلاخر فسادیوں نے دیکھا حج کے ایام ختم ہو چکے ہیں, اب لوگ آئیں گے, اس لیے اخیری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں جا گھسے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے. ایک آدمی نے لوہا مارا آپ کی پیشانی پر, پیٹھ کے بل گر گئے. دوسرے آدمی نے آپ کے اوپر ایک وار کیا جس سے خون کا فوارہ اٹھا اور جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والی آیت کے اوپر گرا. تیسرا آدمی آپ کے سینے پر چڑھ گیا, پیڈر پہ 9 وار کیے. چوتھے آدمی نے زوردار وار کیا. آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ بیچ میں کر کے اس وار کو روکنا چاہا جس کی وجہ سے ان کی 3 انگلیاں شہید ہو گئی, مگر وہ وار نہ رک سکا اور حضرت عثمان کی شمع حیات گل